بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس۔ پہلی باضابطہ ملاقات امریکی وفد آج قطر میں طالبان سے ملے گا۔ پینڈورا پیپرز میں شامل 700 پاکستانیوں کے خلاف باضابطہ تحقیقات کا آغاز شروع۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکہ، 100 کے قریب افراد جان سے گئے۔ تائیوان کے ساتھ دوبارہ اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک سنگین پوشیدہ خطرہ ہے، چینی صدر۔ امیروں کے بارے میں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال اور طالبان سے توقعات امریکہ، پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے اہم ہیں۔ طالبان نے آزاد نقل و حمل، خواتین، بچوں، اقلیتوں سمیت انسانی حقوق کی پاسداری کا وعدہ کیا۔ انسانی امداد تک بلا تعطل رسائی کے لیے طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ مضبوط، خوشحال جمہوری پاکستان خطے میں بلکہ دنیا کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور امریکہ افغانستان سمیت 2 طرفہ تعلقات بارے قریبی مشاورت جاری رکھیں گے۔ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے جانچیں گے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کے تمام وعدے تاحال عوامی توقعات کے برعکس پورے نہیں ہوئے، جبکہ افغانستان میں امریکی فوجی مشن ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی افغان عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خراب ہوتی صورتحال شدید باعث تشویش ہے۔ اقوام متحدہ نے 10 لاکھ افغان بچوں کو قحط زدہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جبکہ 1 کروڑ 80 لاکھ افغان انسانی امداد کے منتظر ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ انسانی امداد پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کرے گا۔ وینڈی شرمین کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ستمبر میں افغان عوام کی 6 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی انسانی امداد کی فراہمی کا اعلان کیا۔ پاکستان نے افغانستان کی انسانی امداد میں اضافہ کیا، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اپنے بیان میں وینڈی شرمین نے کہا کہ افغانستان کے انسانی المیہ کو علاقائی بحران میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں مہاجرین کو سکول، کورونا ویکسین، سم کارڈز، بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل ہے، جبکہ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی اور آج بھی کر رہا ہے۔ امریکہ تاحال پاکستان کو کورونا ویکسین کی 1 کروڑ 7 لاکھ خوراکیں فراہم کر چکا ہے۔ پاکستان کو کورونا ویکسین کی مزید 96 لاکھ خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ امریکہ کا ایک سرکاری وفد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے سینئر نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ اعلیٰ سطح پر پہلی ملاقات ہوگی۔ امریکی وفد میں محکمہ خارجہ، US ایڈ اور امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کے عہدیدار شامل ہوں گے، جو طالبان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ امریکی شہریوں اور دیگر کے افغانستان سے باہر جانے کے لیے محفوظ راستے کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انسانی امداد کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، کیونکہ ملک کو نہایت ہی شدید اور ممکنہ طور پر نہ رکنے والے معاشی بحران کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ ملاقات طالبان حکومت کو تسلیم کرنے یا قانونی حیثیت دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم یہ مذاکرات برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر خارجہ سہیل شاہین نے کہا کہ اقلیتوں اور خواتین کو کابینہ میں جلد شامل کیا جائے گا، تاہم عالمی برادری کو بھی افغان عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ لیکن یہ مذاکرات صرف امریکہ کی مرضی کے ایجنڈے پر نہیں بلکہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک فریق اپنی ہی مرضی مسلط کروائے۔
سہیل شاہین کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی ایک وفد کے ہمراہ دوحہ پہنچے ہیں، جہاں وہ قطری حکام کے ساتھ ساتھ امریکہ سمیت غیر ملکی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پینڈورا پیپرز میں شامل 700 پاکستانیوں کے خلاف باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پینڈورا پیپرز میں 700 پاکستانیوں کی غیر ملکی آف شور کمپنیاں رکھنے کے شواہد سامنے آئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ اعلیٰ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اس حوالے سے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تحقیقات میں ملک بھر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ تحقیقات کی روشنی میں رپورٹس FIA، نیب اور FBR کو فراہم کی جائیں گی تاکہ پاکستانی قوانین کے مطابق قانونی کارروائی ہو سکے۔ تحقیقات کے پہلے مرحلے میں پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے تمام پاکستانیوں کے ملک میں کاروبار، بینک اکاؤنٹس اور جائیدادوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے روزانہ کے اخراجات، بچوں کی تعلیم اور شادیوں سمیت دیگر تفصیلات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے والے پاکستانیوں کے بیرون ممالک دوروں، علاج، معالجہ، شاپنگ اور فضائی سفر کے دوران کیے گئے دیگر اخراجات کی تفصیلات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ان کے سرکاری اور نجی بینکوں کے اکاؤنٹس، موبائل نمبرز کا ڈیٹا، ان کے ٹریول ایجنٹس اور پرائیویٹ ہوٹلز کی بکنگ کی تفصیلات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد اپنی جان سے چلے گئے اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شہر قندوز میں ایک مسجد میں اس وقت یہ واقعہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ طالبان اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے، تاحال دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں زیادہ تر شیعہ آبادی مقیم تھی۔ حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ دوسری طرف فرانس میں زیر تعمیر یورپ کی سب سے بڑی مسجد کی انتظامیہ کو ایک خط موصول ہوا ہے، جس میں مسجد پر حملے اور شہید کرنے کی ناپاک دھمکی دی گئی ہے۔ ترکی کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یورپ کی سب سے بڑی مسجد آئب سلطان مسجد کو اعلان جنگ کے عنوان سے دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ خط میں مسجد کی تعمیر کرنے والی انسانی تنظیم کی چیئرپرسن کو بھی مارنے اور زیر تعمیر مسجد پر بمباری کی دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اچھی طرح سے تیاری کر لو، بدلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم مساجد کے خلاف ہیں اور انہیں بڑے حملوں سے نشانہ بنائیں گے۔ گمنام خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرانس میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ملک میں رہائش پذیر مسلمانوں کو اپنے مذہب یا فرانس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ اکثریت اسلام کا انتخاب کرے گی۔ پھر کیوں آپ لوگ فرانس میں رہ رہے ہیں؟ واضح رہے دوستو کہ فرانس میں زیر تعمیر سلطان مسجد سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ مسجد کے اندرونی حصے کی گنجائش 2500 افراد کی ہے، جبکہ بیرونی حصے میں مزید 2500 نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے احاطے میں میوزیم، لائبریری اور ریسٹورنٹ بھی شامل ہوں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ دوبارہ پرامن اتحاد ہوگا اور اس کا ادراک کیا جا سکے گا۔ چینی صدر کا یہ بیان جنگی طیاروں کے فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ خود مختار تائیوان کو، جس نے کبھی باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان نہیں کیا، چین کی طرف سے حملے کے مسلسل خطرے کا سامنا ہے، جو جزیرے کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو بزور طاقت اس پر قبضہ کرنے کا بھی عزم رکھتا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ایک تقریر میں کہا کہ تائیوان کی آزادی مادر وطن کے دوبارہ اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک سنگین پوشیدہ خطرہ ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کا مکمل اتحاد ہو جائے گا اور اس کا ادراک ہو سکے گا۔ انہوں نے تائیوان میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف خبردار بھی کیا، جبکہ پینٹاگون کے ایک اہلکار کی جانب سے تصدیق کی جا چکی ہے کہ امریکی اسپیشل آپریشن فورسز مہینوں سے تائیوان کے فوجیوں کو خاموشی سے تربیت دے رہی ہے۔
دوستو، معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک امیر، دوسرے غریب اور تیسرے وہ جو ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ غربت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور امیروں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر امیر طبقے اور دوسرے طبقوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہوتی ہے جو کہ ان کی زندگی کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھتی ہے۔ امیر افراد کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں جو نظریات ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں چونکہ امیر آدمیوں تک دوسرے طبقات کے افراد کی پہنچ بہت محدود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کچھ خود ساختہ نظریات اپنے دلوں میں ان کے حوالے سے بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کے لیے ہی کماتا ہے، اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ امیر ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر کسی ایسے مقام تک پہنچا دے کہ وہ اس سے زیادہ امیر ہو سکیں۔ عوام کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کی عمارت کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا اور اس کے بچے بھی اس پیسے کو ضرب دے کر مزید بڑھائیں گے، یعنی امیروں کے بچے بھی امیر ہوں گے۔ لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ 70% لوگوں کی دولت ان کی اگلی نسل تک منتقل ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کا سبب قسمت ہوتا ہے اور بعض اوقات اگلی نسل اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس پیسے کو سنبھال سکے۔ اس وجہ سے 70% خاندانوں کی اگلی نسل عمارت کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے اور عام لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عمارت کا سبب وراثت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ دادا سے ملنے والی دولت امیروں کی عمارت کا سبب ہوتی ہے، جبکہ ایک سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 70% وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی زندگی انتہائی غربت سے شروع کی اور وقت کے ساتھ ساتھ امیروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ غریب جب تپتی دھوپ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ امیروں کے عیش ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اگر ایک غریب آدمی صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں امیر آدمی کے کام کرنے کا دورانیہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق غریب آدمی اگر ہفتے میں 50 گھنٹے کام کرتا ہے تو امیر آدمی کا ہفتے بھر میں کام کرنے کا دورانیہ 60 سے 70 گھنٹوں تک ہوتا ہے، جو کہ غریب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بظاہر نظر آنے والی شان و شوکت، مہنگی گاڑی، بڑا بنگلہ اور قیمتی لباس کو دیکھ کر غریب امیروں کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو مہینے کے آخری دنوں میں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہوگی، جبکہ اکنامکس کے ماہرین کے مطابق امیر آدمی سب سے زیادہ قرضے لیتے ہیں اور ان کے چیک باؤنس ہونے کی شرح بھی غریبوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے امیر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو امیر نظر آتے ہیں مگر بینک نے ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے اعلانات تک کر رکھے ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور طور اتوار کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے مہنگے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رکھی ہوگی اور ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ لیکن بل گیٹس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے جو کہ کسی بڑی یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں تھا، اس کے باوجود اس کا شمار دنیا کے امیر 3 افراد میں ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے گھروں میں ہونے والے بڑے جھگڑوں کی وجہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، جبکہ امیر گھرانوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے چونکہ مالی مسائل کا سامنا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ مطلب امیروں کی زندگی کے مسائل اور پریشانیاں غریبوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ امیر بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا نظام اس طرح بنایا ہے جس میں دنیا کی ہر نعمت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس وجہ سے امیر بھی انسان ہی ہے، وہ بھی ان تمام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن کا سامنا ایک عام انسان کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان تک لے لیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔